پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، اقبال اور قرآن آج کے پروگرام کا موضوع۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کی جو شعری روایت ہے وہ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر استوار ہے۔ اس روایت میں علامہ اقبال ایک بہت بڑا نام، آپ کا احساس، آپ کا جذبہ، آپ کا تخیل قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی مختلف لہریں۔ آج ہم بیٹھے ہیں لاہور میں، ملک کے ممتاز اور روشن دماغوں کے ساتھ۔ موضوع ہمارا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم۔ ہم دریافت کرنا چاہیں گے اپنے ان معزز مہمانوں سے کہ علامہ اقبال اور قرآن کریم کے مابین کیا تعلق رہا، علامہ اقبال قرآن کریم سے کن چیزوں کو اخذ کرتے رہے اور ان کا زاویہ نگاہ کیا رہا، وہ قرآن کریم کا اطلاق اور نفاذ کس انداز سے چاہتے تھے، ان کا زاویہ فکر کیا تھا، ان کا زاویہ نظر کیا تھی۔ نیز یہ کہ علامہ اقبال جو ہمارے ہیرو ہیں، جو ہر دور کے لیے ناگزیر ہیں، ان سے عہد حاضر میں، آج کے حالات میں، آج کے واقعات میں ہم کیا سبق لے سکتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، کیا عرض کیا جائے، ڈاکٹر اسرار صاحب سے کون واقف نہیں، بہت کمال گفتگو کرتے ہیں، اور اقبال آپ کے بھی ہیرو اور ڈاکٹر اسرار صاحب اقبال کی مانوی اولاد۔ جس طرح علامہ اقبال پر نظر ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، ایسی نظر کم افراد کی ہے۔ میں نے بات کی مانوی اولاد کی، ہمارے دوسرے مہمان علامہ اقبال کی حقیقی اولاد، ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ اور تربیت، جس کی تربیت علامہ اقبال کے ہاتھوں ہوئی ہو، اس کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال فرماتے ہیں، گر تمہیں خواہی مسلمان عزیزتن، نیست ممکن جز بقرآن عزیزتن۔ آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال قرآن کریم سے بنیادی نظریات کیا اخذ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تعلیم و تعلم قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے اب نصف صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ بہت نوعمری سے میں قرآن مجید کا طالب علم بھی ہوں، مدرس بھی ہوں، ہائی اسکول زمانے سے پھر کالج کے زمانے میں۔ لیکن اس پورے عرصے میں میں اپنا یہ احساس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا، میرے نزدیک اور کسی پر نہیں ہوا، نہ علماء کے طبقوں میں سے اور نہ ہی دانشوروں کے طبقے میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ عظمت کا انکشاف جو ہوا، جس انداز سے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں عظمت قرآن کے بارے میں۔ ابھی جو شعر آپ نے پڑھا ہے، گر تو بھی خواہی مسلمان سے ایستن، نیست ممکن جز قرآن سے ایستن، اس سے آگے دیکھیے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تعمیل نئے، فاش گوئے مانچے در دل مزمرست، ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات زندہ و پائندہ ہے، گویا ہے، الحی القیوم ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، اور اس سے آگے چلیے، چون جہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود،
جب یہ کسی کے انسان کے ذہن و قلب کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان. اس کی باہر کی تبدیلی جو ہے وہ بہت بات کی بات ہے، یہ اندر کی تبدیلی ہے. اور جو یہ تبدیلی ہے یہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکان بدل جاتے ہیں، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے، اس کے نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس کی ویلیوز بدل جاتی ہے، وہ قاری قرآن بن جاتا ہے. اچھا، تو استنباط کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو بنیادی موضوعات اگر ڈاکٹر صاحب لیے جائیں. دیکھیے، میں سب سے پہلے شمار کروں گا ان کا جو فلسفہ خودی ہے، جس کی تعبیر وہ بہت مختلف شد پریشاں جو ہے خواب من کثرت تعبیر ہاں کا معاملہ بنا ہے. لیکن اس کی تعبیر جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف اصل میں ان کے ایک شارح جو ڈاکٹر رفیع الدین نے کی ہے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ایک ڈوئل پرسنالٹی کا حامل ہے. انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک روح ربانی بھی ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے باقی حیوانات سے انسان کا. یہ بات بہت پہلے شیخ سعدی کہہ چکے تھے، آدمی زیادہ طرف معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ انسان زیادہ جو ہے عجیب معجون ہے، چوچو کا مربع ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے. تو یہ جو اصل میں انسان کے اندر کا فرشتہ ہے، انسان کے اندر جو روح ملکوتی، یہ اصل انسان ہے، یہ اس کی انا ہے، یہ اس کی خودی ہے، یہ اصل میں جس کو کہ وہ کہتا من، یہ وہ ہے اس کی طرف اس بات. اور یہ کہ یہ جو سارا مادی غلاف ہے در حقیقت Saudi Park Bank, passion to go beyond. Saudi Park Transact, Internet banking service. Now click and bank at your convenience. Visit www.saudiparkbank.com or call 0800 77225. اس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ حیوانی انسان جو ہے، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جب سید نذیر نیازی صاحب کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، انہوں نے یہ واقعہ ہمارے قرآن کانفرنس میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلسفہ نیٹشے سے لیا ہے، کوئی برکساں سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اچھا کل آنا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. تو میں بہت خوش ہوا کہ شاعر مشرق جو ہے وہ مجھے یہ سعادت بخش رہا ہے. وقت معین پر وہاں گیا اور میں پینسل اور کاپی لے کے بیٹھ گیا اور فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لو. تو میری ساری جو ہے وہ اوس پڑ گئی امیدوں پر کہ میں سمجھتا تھا وہ فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن مجید کا سورہ حشر نکالو. میرے فلسفہ خودی کی بنیاد وہ آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون. یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی درد تکلیف ہوتی ہے، پھر سے نکل آتی ہے، دوڑتا ہے، علاج کرتا ہے. وہ غافل کس سے ہے؟ وہ اصل انسان جو اندر کا ہے، جس کے بارے میں مجھے اپنشد کا ایک جملہ ملا ہے بڑا پیارا. حکمت تو قدیم ہے نا، ہر شے ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے. مین ان ہز اگنورینس identifies himself with the material which encompasses real self. یہ ہے اصل ریئل سیلف. اس کو جس طرح اجاگر کیا ہے علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ روح دین کا احیاء اسی کے ذریعے سے ممکن تھا. یعنی جو فلسفہ خودی کی آپ نے بات کی، وہ اقبال نے نہ نیٹشے سے لیا، نہ برگسا سے لیا، نہ ابن عربی سے لیا، قرآن کریم سے لیا، اور سورہ حشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی. سے عادت ڈالی ہوئی تھی، تو اکثر یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے.